معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان رب ذوالجلال کی رحمتوں کو، برکتوں کو لے کر ہمارے پاس آیا تھا، اور آج رب کا مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا تو کیا پیغام لے کر آیا، جا رہا ہے تو کیا پیغام دے کر جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جس مقام پر روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال اسی آیت میں فرما رہا ہے لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کا ایک مقصد وہ یہ کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک جس وقت آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ ہماری زندگی اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ماہ رمضان کے آنے پر ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، تو ماہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے میں اللہ کا مہمان جا رہا ہوں، یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ میرے آنے پر تم نے برائی کو چھوڑ دیا، تو اب تم نے دوبارہ برائی کی طرف نہیں جانا بلکہ برائی کو ترک کر دینا ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان المبارک کے آنے پر 5 وقت کے نمازی بنیں اور ہماری عادت بن گئی 5 وقت نماز پڑھنے کی، تو ماہ رمضان یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ جو نماز کی عادت بنی ہے اس کو ترک کر دو، بلکہ اپنی اس عادت پر استقامت اختیار کرو اور باقاعدگی کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ ماہ رمضان یہ پیغام دے کر جا رہا ہے اگر میرے آنے پر تم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیا، تو اب میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اس کو چھوڑ نہ دینا بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا کر رکھنا۔ ماہ رمضان المبارک جاتے جاتے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اگر میرے آنے پر تم نے اپنی زبان کی حفاظت کی کہ ماہ رمضان ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس میں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس میں میں نے غیبت نہیں کرنی، اس میں میں نے چغل خوری نہیں کرنی، اس میں اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، تو ماہ رمضان یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر میرے آنے پر زبان کی حفاظت کی تو میرے جانے کے بعد بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ میں اپنی بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک اس کو اتنی عزت عظمت ملی کیوں کہ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ تو اب ماہ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن کریم کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں۔
جن چیزوں کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کرنے کا حکم دیا ہم ان پر عمل کریں، اور جن سے منع کیا ہم ان سے باز آ جائیں۔ رب ذوالجلال ہمیں زندگی میں بار بار ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا